السلام علیکم دوستوں، ملک پاکستان بنانے کا اہم مقصد یہ بھی تھا کہ اس میں مسلمان اپنی عبادت گاہوں میں آزادانہ عبادت کر سکیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد سب آزاد ہیں۔ ہندو اپنی بندرگاہوں میں اور مسلمان اپنی مساجد میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکیں گے۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ کو پاکستان کی 10 مشہور مساجد کے بارے میں بتاؤں گا۔ میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور نئے حضرات میرے چینل اوپیڈم لائف کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ نمبر 1، فیصل مسجد اسلام آباد۔ دوستو، سعودی شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام سے بنائی گئی فیصل مسجد اسلام آباد میں مارگلا پہاڑی کے دامن میں موجود ہے۔ یہ مسجد خوبصورت اور کافی پرسکون ہے۔ یہ مسجد 4 مینار پر بنائی گئی ہے جن کی اونچائی 88 میٹر ہے۔ عموماً مساجد کے گنبد گول ہوتے ہیں، مگر اس کا جو گنبد ہے وہ چوکور شکل میں بنایا گیا ہے۔ جب یہ مسجد بن رہی تھی تو کافی تنقید کا شکار بھی رہی، مگر اس کا منفرد ڈیزائن اسے دنیا بھر میں کافی مشہور بنا دیا۔ اس طرح سے یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد بن گئی۔ نمبر 2، بادشاہی مسجد لاہور۔ دوستو، بادشاہی مسجد 1673 میں مغل خاندان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں تعمیر کروائی۔ یہ خوبصورت مسجد مغلوں کے زمانے کی عظیم الشان مسجد ہے اور یہ لاہور شہر کی شناخت اختیار کر چکی ہے۔ اب یہ مسجد فیصل مسجد کے بعد پورے پاکستان میں دوسری بڑی مسجد ہے جس میں ایک ساتھ 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں سرخ رنگ کا پتھر استعمال میں لایا گیا جو جامع مسجد دلی سے ملتا جلتا ہے اور جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے 1648 میں تعمیر کرائی تھی۔ دوستو، بادشاہی مسجد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 22 فروری 1974 کو لاہور میں منعقدہ دوسری اسلامی فلاحی کانفرنس کے موقع پر 39 سربراہان مملکت نے جمعہ کی نماز اس مسجد میں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نمبر 3، شاہ جہان مسجد ٹھٹھہ۔ دوستو، سندھ کے شہر ٹھٹھہ میں موجود شاہ جہان مسجد مغل کے بادشاہ شاہ جہان نے 1647 سے لے کر 1649 کے درمیان تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد میں 93 گنبد ہیں اور اس مسجد کو اس انداز سے تعمیر کرایا گیا کہ اس میں امام کی آواز بغیر کسی صوتی آلے یعنی سپیکر کے بغیر پوری مسجد میں گونجتی ہے۔ جامع مسجد کی یہ خصوصیت اسے دوسری مسجد سے منفرد بناتی ہے اور گنبد اس مسجد کی تعمیر کو مزید دلکش بناتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ گنبد پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملے تھے۔ روایتی مسجدوں کے برعکس اس مسجد میں ایک بھی مینار نہیں ہے، حالانکہ اس میں 33 محراب اور 93 گنبد ہیں۔ اس مسجد کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے خطیب ایک ہی خاندان سے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ نمبر 4، محبت خان مسجد پشاور۔ دوستو، پشاور کی یہ مسجد قدیم ترین اور خوبصورت مسجد 1670 میں کابل کے گورنر محبت خان نے بادشاہی مسجد لاہور کی طرز پر بنوائی تھی اور محبت خان کے نام سے منسوب ہوئی۔ اس کا صحن 35 میٹر لمبا اور تقریباً 30 میٹر چوڑا ہے۔ صحن کے درمیان میں ایک بہت بڑا حوض بھی ہے۔ اس کی گنبد اور دیواروں میں کاشی کاری کے علاوہ نقش نگاری اور مرقع نگاری سے مزین کیا گیا ہے۔ مسجد کے 34 میٹر بلند و بالا میناروں کے درمیان 6 چھوٹے چھوٹے مینار بھی ہیں۔ اس چھت پر کل 7 گنبد تیار کیے گئے جن میں سے 3 گنبد کافی بڑے ہیں۔ 1834 میں پشاور پر سکھوں کے دور حکومت میں مسجد محبت خان پر سکھوں کا قبضہ تھا، جنہوں نے مسجد کے میناروں کو پھانسی گھاٹ کے طور پر بھی استعمال کیا۔ نمبر 5، وزیر خان مسجد لاہور۔ دوستو، مسجد وزیر خان لاہور شہر میں دلی دروازے چوک، رنگ محل اور موچی دروازے سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ 1641 کے بعد تعمیر کروائی گئی تھی۔ یہ مسجد نقش و نگاری میں کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ علم الدین انصاری، جو عام طور پر نواب وزیر خان کے نام سے پہچانے جاتے تھے، سلطنت مغل کے عہد شاہ جہانی میں لاہور شہر کے گورنر تھے
اور یہ مسجد انہی کے نام سے منسوب ہوئی۔ مسجد کے مینار 107 فٹ اونچے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر دسمبر 1941 میں 7 سال کے طویل مدت کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی۔ مسجد وزیر خان اب تک بنائی گئی مغل خاندان میں سب سے مشہور اور نقش نگاری میں اولین درجے پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 6، مسجد طوبہ کراچی۔ دوستو، طوبہ مسجد پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں واقع ہے اور یہ ایک خوبصورت مسجد ہے جو مقامی سطح پر گول مسجد کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ مسجد طوبہ 1969 میں کراچی کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں تعمیر کرائی گئی۔ یہ کرنگی روڈ کے قریب واقع ہے۔ مسجد طوبہ غالباً واحد گنبد پر مشتمل دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور کراچی کے اہم سیاسی مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد طوبہ کو خالص سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی گنبد کا قطر 72 میٹر یعنی 236 فٹ ہے اور یہ بغیر کسی ستون کے صرف بیرونی دیواروں پر کھڑا ہے۔ مسجد طوبہ کا واحد مینار 70 میٹر بلند ہے۔ مسجد کے عبادت گاہ کمرے میں تقریباً 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ نمبر 7، گرینڈ جامع مسجد لاہور۔ دوستو، پاکستان کی نہایت عمدہ مساجد میں ایک نیا اضافہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں واقع گرینڈ جامع مسجد لاہور ہے۔ نیّر علی دادا کی تعمیل کردہ یہ مسجد پاکستان کی دیگر مشہور مساجد کو تعمیراتی طور پر خراج عقیدت بخشتی ہے۔ اس میں نمازیوں کے لیے وسیع و عریض سہولیات موجود ہیں۔ یہ پاکستان کی تیسری اور دنیا کی 13ویں بڑی مسجد ہے۔ مسجد میں ترکی کے قالین اور ایران سے درآمد شدہ 50 فانوس نصب کیے گئے ہیں۔ اس میں مسجد کی ایک سطح اسلامی ورثہ میوزیم کے لیے مختص ہے جس میں قرآنی نسخے اور ایک اسلامی لائبریری اور اسلامی آرٹ گیلری کی نمائش کی گئی ہے۔ نمبر 8، بھونگ مسجد رحیم یار خان۔ دوستو، بھونگ مسجد ایک گاؤں بھونگ، تحصیل صادق آباد، ضلع رحیم یار خان اور صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ یہ مسجد 1932 سے 1982 تک پایہ تکمیل کو پہنچی۔ تقریباً 50 سال لگے مکمل ہونے میں اور مسجدوں کے مقابلے میں خوبصورتی کے حوالے سے 1986 میں آغا خان ایوارڈ بھی جیتا ہے۔ اپنے عمدہ ڈیزائن اور تزئین و آرائش خوبصورتی کے لحاظ سے اس مسجد کو خاص شہرت حاصل ہے۔ عیدگاہ مسجد ملتان۔ دوستو، تاریخی مساجد میں 1735 میں تعمیر ہونے والی ملتان کی عیدگاہ مسجد اپنی وسعت، محل وقوع اور تاریخی اہمیت کے حوالے سے منفرد مقام کی حامل ہے۔ یہ مسجد مغلیہ دور میں 1735 میں تعمیر کی گئی جب نواب عبدالصمد ملتان کے حکمراں ہوا کرتے تھے۔ نمبر 10، جامع مسجد خدا آباد۔ دوستو، پاکستان کی سب سے قدیم مسجد میں جامع مسجد دادو صوبہ سندھ کے شہر خدا آباد میں واقع ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یار محمد کلہوڑو کا دور ہوا کرتا تھا۔ اس کی تعمیر 1700 سے لے کے 1718 میں ہوئی۔ عمدہ اور آسان ڈیزائن کے ساتھ اس کا فن تعمیر اس وقت کے خوبصورت تعمیراتی نمونوں کی ایک کہانی بیان کرتا ہے۔ مسجد کا محراب دار سقف دالان 250 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا ہے۔ اس کے ساتھ گنبد میں درمیانی گنبد سب سے اونچا اور نمایاں ہے جو دور سے ہی اس مسجد کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بحریہ ٹاؤن میں زیر تعمیر مسجد الحرام کو مسجد نبوی کے بعد دوسری بڑی مسجد قرار دیا جا رہا ہے، مگر اس کی بناوٹ، اس کی تشکیل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ یہ تھیں کچھ مساجد جو پاکستان کی سب سے بڑی اور مشہور مساجدوں میں سے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل فریڈم لائف کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔